الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 تا 19۔ پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلہم مثال ان کی، کمثل جیسے، استوقد جس نے بھڑکائی، نارا آگ، فلما پس جب، اضاءت ذو فشاں کر دیا، ما اس نے، حولہ اس کے ماحول کو، ذہبا لے گیا، اللہ لے گیا، بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور اس نے ترک کر دیا ان کو، فی میں ظلمات ظلمت کی جمع ظلمات، لا یبصرون اور وہ بصارت سے کام نہیں لیتے، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ سمم بکمن عمیون اردو عربی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کو سمم بکمن عمیون ہی کہا جائے گا۔ فہم پس وہی ہیں، لا یرجعون وہ رجوع نہیں کرتے، او یا کصیبن جیسا کہ بارش، من السماء آسمان سے، فیہ جس میں، ظلمات ظلمات یہ بھی عموماً استعمال ہوتا ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ ظلمت ہے، رعد رعد و برق اور برق، یہ آسمانی بجلی اور کڑک کو کہتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، اصابع اور آذان یہ بھی اردو عربی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، من الصواعق بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، اور صاعقہ یہ اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ حاضر الموت موت کے ڈر سے، حاضر کا لفظ بھی اردو عربی دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ واللہ اور اللہ، محیط محیط ہے، گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں پر۔ استوقد پر غور کریں، یہاں قد سے پہلے است کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی لفظ کے شروع میں است چاہنے یا طلب کرنے کا فہم پیدا کرتا ہے۔ جیسے استدعا دعا سے پہلے، عمل سے پہلے استعمال، خارج سے پہلے استخراج اور فہم سے پہلے استفہام۔ لیکن اس فہم کو عموماً ترجمے کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ بہرحال ذہب اللہ، ذہب کا مطلب ہے جانا، مذہب کسی کے پیچھے جانا۔ عربی میں ذہب سونے کو بھی کہتے ہیں، ذہب اللہ اللہ گیا، اور آگے ہے بنورہم، بنورہم کے شروع میں جو بے ہے، یہاں جب بھی کہیں اللہ بطور فاعل استعمال ہو اور اللہ کے بعد بے ہو تو ترجمہ تبدیل ہو جائے گا، گیا کی بجائے لے گیا، تو ترجمہ ہوا اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ کصیب من السماء، سیب یہ مصیبت، تکلیف یا پریشانی جیسے آ پڑتی ہے اور اوپر سے آتی ہے، اسی طرح سے بارش بھی چونکہ اوپر سے آتی ہے تو یہاں اس کا مطلب سیب کا مطلب بارش ہوگا۔ حاضر الموت مرکب اضافی ہے،
دو الفاظ کے مرکب میں جب دوسرے لفظ کے شروع میں الف لام اور آخر میں زیر ہو تو عموماً اس مرکب میں کا کی کے حروف ربط کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ حذر الموت یعنی موت کے حذر سے، ڈر سے۔ تو ہمارا مشترک مفہومی ترجمہ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، لفظی ترجمے کو بھی اور مشترک مفہومی ترجمے کو بھی۔ مثال ان کی سی ہے، کی مثال جس نے وقود کیا اس نار کا، پس جب زیادی اس نے ماحول کو اس کے، گیا وہ اللہ کو لے کر نور ان کے، اور ترک کر دیا اس نے ان کو ظلمات میں، نہیں وہ بصر کرتے، سم بکم عمي، تو یہی ہیں جو نہیں رجوع کرتے۔ یا جیسے کہ پڑھنے والے سما سے میں جس ظلمات و رعد و برق ہو، اور دے لیتے ہیں انگلیاں اپنی اپنے اذان، اس سبب سے کہ سوائق اور حذر موت سے۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے نار کا وقود کیا، پس جب اس نے اس کے ماحول کو زیا دی تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، اور اس نے ان کو ظلمات میں ترک کر دیا کہ وہ بصر نہیں کرتے، سم بکم عمي، یہی تو ہیں جو رجوع نہیں کرتے۔ یا جیسے کہ سما سے پڑنے والی بارش کہ جس میں ظلمات، رعد و برق ہو، کہ وہ سوائق کے سبب موت کے حذر سے اپنے اذان میں اپنی انگلیاں دے لیتے ہیں۔ یہاں موازنے کے لیے جیسے میں ہر کلپ کے آخر میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، تو ابھی وہ پیش ہے۔ مثال ان کی جیسے مثال اس شخص کی ہے جو جلاوے آگ، پس جب روشن کیا جو کچھ گرد اس کے تھا، لے گیا اللہ روشنی ان کی، اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں کے، نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں پھر آتے۔ یہ راجعون کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یا ماند می کی آسمان سے بیچ اس کے اندھیرے ہیں، اور گرج ہے اور بجلی کرتے ہیں انگلیاں اپنی بیچ کانوں اپنے، کڑک سے ڈر موت کے سے، اور اللہ گھیرنے والا ہے